بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سند کا دوسرا حصہ ہے۔ ان عمر ابن تبرزد البغدادی بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبرنا الشیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم عبداللہ ابن ابی سہل الہروی الکروخی۔ علامہ کروخی بتاتا ہے اس نے ہمیں یہ کتاب پڑھائی۔ کون کہتا ہے؟ عمر ابن تبرزد البغدادی کہتا ہے فی العشر الاول من ذی الحجہ، فرماتے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر، یہ پورے ترمذی انہوں نے 10 دن میں استاد کو سنایا ہے۔ پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا، عبارت پڑھتے تھے، ایک طالب علم ہوتا تھا اچھی عبارت پڑھتا تھا، باقی سارے سنتے تھے۔ حدیث اپنی تائید میں ہے، اپنی تائید میں کسی حدیث میں معمولی سا اشکال ہے، لائق لوگ ہوتے تھے، استاد سے پوچھا پھر چلو آگے، سمجھ؟ تو 10 دن میں یا 10 دن میں نہ کو تو ذی الحجہ کے مہینے میں یہاں پہلے عشرے میں شروع ہو گیا، کتاب ختم ہو گئی۔ دیوبند میں یہ بھی یہی ہوتا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یعنی اصل بات جیسے کہ 50 باتیں ہوتی ہیں مغزوں کا ایک، اب جب کہ ہم لوگوں کو تدریس آتی نہیں ہے تو وفاق نے بات لمبی کر دی۔ فی العشر الاول من ذی الحجہ سنۃ 47 و 500، 500 یہ کہ 47 کے اندر فرماتے ہیں کہ بمکہ تشرفہ اللہ، اللہ تعالیٰ یہ کہ مکہ کو عزت دے، جملہ معترض ہے۔ وانا اسمعو، فرماتے ہیں کہ میں سن رہا تھا، عمر ابن تبرزد البغدادی کہتا ہے، قال حضرت ابو الفتح کروخی کہتا ہے، اخبرنا القاضی الزاہد و ابو عامر، خیال کر لینا کروخی کی 3 اساتذہ آئیں گے۔ قال اخبرنا القاضی الزاہد و ابو عامر محمود بن قاسم محمد الازدی رحمہ اللہ تعالیٰ قراءۃ علیہ، اس پر شاگرد پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ وانا اسمعو فی ربیع الاول من سنۃ 82 و 400 من سنۃ 82 و 400، 482 کے اندر۔ وقال الکروخی، کروخی کے ایک استاد اللہ آپ کا بھلا کرے ابو عامر ہو گیا، خیال کر لینا کروخی یعنی ابو الفتح کہہ دو، ابو الفتح کے ایک استاد ابو عامر ہو گیا۔ وقال الکروخی، کروخی کہتا ہے میرے 2 استاد اور ہیں۔ واخبرنا شیخ ابو نصر عبد العزیز ابن محمد ابن علی ابن ابراہیم التریاقی، یہ ہو گیا اس کا دوسرا استاد کروخی کا، ابو الفتح کا۔ والشیخ ابو بکر، تیسرا یہ کہ ابو بکر، اب آپ یہ کہہ دو ابو عامر ابو نصر ابو بکر، بولو ابو عامر ابو نصر ابو بکر، یہ تینوں ابو الفتح کی کروخی کے اساتذہ، ان کو ذرا یاد کر لینا، آپ کو کام دیں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ ابو نصر عبد العزیز بن محمد بن علی بن ابراہیم التریاقی والشیخ ابو بکر احمد بن عبد الصمد بن ابی الفضل ابن ابی الحامد الغورجی رحمہ اللہ تعالیٰ قراءۃ علیہما۔ وانا اسمع، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا کروخی کے میں سن رہا تھا، فی ربیع الاخر من سنۃ 81 و 400، 481 کے اندر۔ قالو، یہ تینوں اساتذہ کہتے ہیں، حضرت کروخی کی 3 اساتذہ ہو گئے نا، سمجھ شریف میں کہ 3 اساتذہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ابو نصر اور ابو بکر اور ابو عامر۔ قالوا اخبرنا ابو محمد، یہ کہتے ہیں کہ اخبرنا ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبداللہ بن ابی الجراح الجراحی المروزی المرزبانی قراءۃ علیہ۔ قال اخبرنا ابو العباس، عبد الجبار کہتا ہے پھر، قال اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب ابن فضیل المحبوبی المروزی فاقر به الشیخ الثقۃ الامین، پس شیخ نے اس کا اقرار کر دے اس کتاب کا، اس سند کا، وہ شیخ جو کہ قابل اعتماد ہے، اور الامین دینیات کے اندر، علوم کے اندر یہ کہ امین ہے، قابل اعتماد ہے، دین میں کمی بیشی نہیں کرتا جیسے کہ تبلیغ والے چھوڑتے رہتے ہیں، وہ بالکل امین ہے۔ ہر نبی امین ہوتا ہے، معلوم، انی لکم رسول امین، بولو، اور امین کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، پورا دین امانت ہے، اللہ نے علماء کو دی ہے امانت۔ اگر آپ کو 1000 روپے دیتا ہوں میرے 1000 میں، کوئی خیانت نہیں کر دینا، مجھے دے دینا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہی ہوتا ہے دین، پورے دین میں کمی بیشی کرنے والا امین نہیں ہوتا، بولو، دین میں کمی بیشی۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حدیث 1 سطر کا، مفہوم اس کا 1.5 گھنٹے کا، سمجھ رہی میں؟ یہ بڑا محدث بنا بیٹھا ہے، سمجھے؟ حرام ہے اس طریقہ پر اس قسم کے لوگوں کے لیے حدیث بیان کرنا۔ ہو گیا مولانا؟ اب مسئلہ سمجھ لینا۔ فاقر بھی شیخ الثقۃ الامین، یہ صحیح نسخوں میں، عربی نسخوں کے اندر یہ چیز ہے نہیں، تو ایک ترتیب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ عمر بن تبرزد البغدادی ابو الفتح کروخی سے نقل کر رہا ہے، وہ ابو عامر ابو نصر ابو بکر سے نقل کرے، وہ عبد الجبار سے نقل کرے۔ عبد الجبار اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ وہ ابو العباس محبوبی مروزی سے نقل کر رہا ہے۔ فاقر بھی شیخ الثقۃ الامین، صحیح اور عربی نسخوں میں ہے ہی نہیں ہے، مسئلہ ختم ہو گیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ لیکن
اجمی نسخوں کے اندر، ہمارے نسخوں کے اندر یہ موجود ہے فأقر به الشیخ الثقة الامین قال اخبرنا ابو عیسیٰ، مل گیا آپ کو؟ قال اخبرنا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورۃ بن موسیٰ الترمذی الحافظ قال ابواب الطہارۃ عن رسول اللہ۔ اب جن نسخوں کے اندر موجود ہے تو اس اقر کا قائل کون ہے اور اس کا فاعل الثقة الامین، اس فاعل کا مصداق کون ہے؟ اس کا قائل کون ہے اور اس کا جو فاعل ہے اقر کا فاعل کون ہے؟ الشیخ الثقة الامین۔ اس سے مراد کون ہے، یعنی اس کا مصداق کون ہے؟ اس جملے کو کون کہہ رہا ہے؟ اور پھر یہ کہ الشیخ الثقة الامین اس فاعل کا مصداق کون ہے؟ اس نے لوگوں کے دماغ خراب کیا۔ سب کا خلاصہ یہ کہ ہم صحیح بات معلوم ہی نہیں، بس بولو، سب کا خلاصہ یہ کہ آج پہلا سبق ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب سمجھو، پہلی بات یہ ہے، یہ فأقر به الشیخ الثقة الامین، اس کا قائل عمر بن تبرزد البغدادی ہے۔ مل گیا آپ کو؟ جو بسم اللہ سے پہلے عمر بن تبرزد البغدادی اس کا قائل ہے اور فاعل اس کا ابو الفتح الکروخی ہے۔ بولو، مل گیا؟ قائل اس کا عمر بن تبرزد البغدادی ہے اور فاعل یعنی فاعل کا مصداق الشیخ الثقة الامین سے مراد ابو الفتح الکروخی ہے۔ اب کہتے ہیں قال عمر بن تبرزد، عمر بن تبرزد کہتے ہیں ہینا کرانا حاضل کتابہ، جب یہ کتاب ہم نے پڑھی شیخ ابو الفتح کروخی کے سامنے اور اس سے ہم نے تصدیق چاہی تو فأقر، اس نے اقرار کر دیا کہ ہاں ٹھیک پڑھ رہے ہو اور صحیح، یا میں نے تمہیں پڑھایا بالکل ٹھیک ہے۔ اسی سند سے امام ترمذی سے ہم تک یہ پہنچی۔ یہ اقرار کرانا، استاد کے سامنے پڑھنا، یا استاد پڑھے یا آپ استاد کے سامنے پڑھتے ہیں، بہتر اور افضل یہی ہے کہ استاد سے اقرار کرائے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہم نے پڑھا، آپ نے ٹھیک پڑھایا، تو یہ بہتر اور افضل ہے۔ سب کے ہاں سند حدیث ثابت ہونے کے لیے، اجازت حدیث کے لیے یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ تو اب قال عمر بن، قائل کون ہو گیا؟ عمر بن تبرزد البغدادی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہینا کرانا حاضل کتاب، جب ہم نے یہ کتاب پڑھا ابو الفتح کے سامنے فأقر به الشیخ الثقة الامین، اس نے اقرار کر دیا کہ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ٹھاک مسئلہ صحیح ہے، اور آپ لوگ مجاز ہے، میں مجیز ہوں۔ بولو، آپ لوگ مجاز ہے، میں مجیز ہوں۔ باقی وہ جو خانقاہ والے ہوتے وہ مجاز ہوتے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ آپ لوگ مجاز اجازت یافتہ فی الحدیث ہے، اقرار کر لیا کہ بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے سنایا یا جس ساتھی نے پڑھا، اللہ کے لیے ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس کا الشیخ الثقة الامین سے حضرت کے عمر بن تبرزد البغدادی کے استاد ابو الفتح مراد ہے، تو یہ جملہ تو وہاں ہونا چاہیے تھا، 6 گز نہیں 12 گز درمیان میں فاصلہ ہے، ادھر کیا کر رہا ہے؟ اس لیے حاضر توجیہ لا یوافق العبارت ظاہرۃ، یا ظاہر العبارت، یہ ظاہر عبارت کے ساتھ اس کی موافقت نہیں ہے۔ دوسری توجیہ قائلها ابو الفتح وفاعلها احد الثلاثہ۔ ابو الفتح کروخی کی 3 اساتذہ نا، ابو عامر، ابو نصر، ابو بکر۔ تو اب قائلها ابو الفتح وفاعلها، میں فاعل وزن بنا رہا ہوں ورنہ مصداق کے فاعل مراد ہے، سمجھے میں؟ قائلها ابو الفتح وفاعلها یعنی المراد من الفاعل، اور فاعل سے مراد احد الاساتذہ الثلاثہ، 3۔ اب ہوگا قال ابو الفتح فرماتے ہینا کرانا حاضل کتاب علی احد الثلاثہ، 3 استادوں میں سے کسی کے سامنے جب میں نے پڑھی تو ہم نے فسألناہ الاقرار، اقرار کی درخواست کی، صحیح ہے، فأقر به الشیخ الثقة الامین، تو میرے 3 اساتذہ میں سے ایک نے یا ابو عامر یا ابو نصر یا ابو بکر، اس نے اقرار کر دیا۔ خلاصہ یہ نکلا قائلها ابو الفتح وفاعلها احد الثلاثہ۔ بولو، قائلها ابو الفتح وفاعلها یعنی مصداق الفاعل، وفاعلها احد الثلاثہ۔ یہاں بھی وہی اشکال ہے جو پہلی توجیہ میں اشکال تھا کہ اگر یہ ثقۃ الامین سے احد الثلاثہ مراد ہے، اس سے احد الثلاثہ مراد ہے، تو اس کو وہاں ہونا چاہیے تھا، یہاں درمیان میں طہر متخلل درمیان میں پورا فاصلہ آ گیا۔ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ کیا ہو گیا؟ ایک عورت کھڑی ہوگی، اس نے کہا مجھے جانتی ہو، میرے پاور کا تمہیں علم نہیں ہے، جانتے ہو آپ لوگ، جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میرا ایک پاؤں اسلام آباد میں ہے، دوسرا کراچی میں، یعنی اتنی تیز عورت ہوں، آتی جاتی سفر کرتی، ایک پاؤں ہمارے اسلام آباد میں ہے، دوسرا کیا ہے؟
دوسرے کراچی میں، سمجھ رہی ہیں کہ تو مولانا غلام غوث ہزاروی نے فرمایا پھر سندھ والے اور پنڈی والے درمیان میں مذاق کریں گے، اتنے بڑے پاؤں درمیان میں اللہ خلونی میں خوان نے کیم بربس سن رہی آیا سمجھ میں؟ تو سوال یہ ہے کہ جی یہ اللہ کا بھلا کریے کہ اگر ہے قائلها ابو الفتح و فاعلها احد الثلاثه، سمجھے؟ اگر لوکان المراد احد من الثلاثه، تینوں میں سے کوئی ایک اگر مراد ہوتا لکانت العبارت متصلۃ بہم، عبارت ان کے ساتھ متصل ہوتی، لیکن تالی باطل فالمقدم مثلہ، سمجھتا؟ تیسری توجیہ قائلها احد الثلاثه، بولو قائلها احد الثلاثه وفاعلها عبد الجبار، قائلها احد الثلاثه قال احد الثلاثه، الکروخی کی تین اساتذہ میں سے ایک نے کہا کہ ہینا کرانا هذا الکتاب امام عبد الجبار، عبد الجبار کے سامنے ہم نے پڑھا تو فسألناه الاقرار فاقر به الشیخ الثقة الامین، شیخ نے اس کا اقرار کر دیا، تو تب بھی وہی ہے العبارت لیست بمتصلۃ بعبد الجبار، درمیان میں ابو العباس المحبوبی المروزی کا اللہ کا بھلا کرے فاصل ہے، العبارت لیست بمتصلۃ فالاشکال باقٍ، اشکال اپنی جگہ پر باقی، سمجھتا؟ یہ ہو گئی تھی۔ اب اس میں خیال کر لینا، چوتھی توجہ یہ ہے قائل و احد الثلاثہ، ابھی بھی تو کہا تھا قائل و احد الثلاثہ، لیکن فاعل سے مراد عبد الجبار، سمجھے؟ اب آ گیا قائل و احد الثلاثہ، قائل ان تین میں سے ایک ہے، قائل ان تین میں سے ایک ہے، لیکن فاعل سے ابو العباس مراد ہے، جو کہ استاد الاستاد ہے، جو کہ کون ہے؟ استاد الاستاد ہے، سمجھے؟ قال احد الثلاثہ، ثلاثہ میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہم نے تو پڑھی عبد الجبار پر، لیکن ہم جب ہماری ملاقات ہوگی استاد الاستاد ابو العباس سے، ہم نے کہا کہ آپ نے اس طریقے اخبرت ہکذا شیخانہ عبد الجبار، آپ نے ہمارے استاد عبد الجبار کو اسی طرح پڑھایا، فاقر به الشیخ الثقة الامین، ابو العباس نے اقرار کر دیا۔ خلاصہ یہ نکلا احد الاساتذہ کی ان کا استاد تو عبد الجبار ہے، لیکن عبد الجبار سے پڑھنے کے بعد ملاقات کس سے ہو گئی؟ ابو العباس سے، ابو العباس سے تصدیق چاہیے کہ آپ نے ہمارے استاد، آپ تو دادا استاد ہے، اس طرح پڑھایا، اس نے اقرار کر لیا، سمجھے؟ یہ توجیہ بھی غلط ہے چوتھی، اس لیے غلط ہے کہ یہ اس وقت ثابت ہوگا کہ جب کہ احد الثلاثہ ابو نصر، ابو عامر، ابو بکر، ان میں سے کسی کی ملاقات ابو العباس سے ثابت ہو، جب کہ ثابت ہی نہیں ہے۔ جن دنوں میں اللہ کا بھلا کرے ابو العباس کا انتقال ہو چکا، پھر یہ پیدا ہو چکے، 50، 56، 57 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پہلا پڑھا، یہ اس توجیہ میں پھر دو توجیہات ہو گئی، کچھ پہلا پڑھا آپ کو، جبکہ قائل احد الثلاثہ تھا اور فاعل عبد الجبار، یا قائل احد الثلاثہ اور فاعل اللہ کا بھلا کر کے ابو العباس کو بنائے، دونوں کی تردید کریں۔ پانچویں توجیہ ہے مولانا، پانچویں توجیہ قائلها عبد الجبار، بولو قائلها عبد الجبار وفاعلها المحبوبی، اس کو ہمارے اکابرین نے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر حضرات نے، اب اس عبارت پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ قائل قال عبد الجبار، عبد الجبار کہتے ہیں ہینا کرانا حاضر الکتاب علی ابی العباس، ابو العباس پر ہم نے پڑھا، فسألناہ تصدیق کی درخواست ہم نے کر دی، فاقر، شیخ نے اقرار کر دیا کہ جی ہاں جس طرح تم مجھے سنا رہے ہو اے عبد الجبار، اسی طرح امام ترمذی نے ہمیں سنائی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، العبارت تکون ٹچن، عبارت بالکل ٹچ ہوگی ابو العباس کے ساتھ، فلا اشکال یبقا، کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو۔ یہ 5 توجیہات ہوگی۔ اب یہ روایتاً بھی بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح سمجھ، اور درایتاً عقل کا تقاضا بھی یہ انہا ٹچتم بھی، اس لیے کہ اس کے ساتھ ٹچ ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ روایتاً درایتاً ہر اعتبار سے یہ صحیح ہے، لہذا اسی کو ہمارے اکابرین نے ترجیح دی ہے۔ ارے دوستو بزرگوں، سب کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا، اصل بات ہمیں معلوم نہیں ہے۔ علم وہ ہوتا ہے کہ العلم صفت توجب تمجیزا بحیث لا يحتمل النقیض، علم معلوم کو ممتاز کرے، لیکن 5 میں سے یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ علم نہیں ہے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمٌ بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، فرمایا ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، قُلْ رَبِّي عَالَمُ بِعِدَّتِهِمْ، تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ہاں نبی کے کچھ خادم جانتے ہو، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا مِنَ الْقَلِيلِ، بولو
فرمائے باقی تم سارے جاہل ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 ہو، چوتھا کتا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے 4 ہو، 5واں کتا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے 6 ہو، 7واں کتا ہو. تو یہ تو کوئی علم ہی نہیں ہے. سمجھ رہی میں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی. اب وفاق میں یہی شروع ہے کہ تقریر لمبی کرو. سمجھے؟ ایک خاتون نے الکنز العظم کے اندر حضرت اقدس نے لکھا، ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا. کس سے مسئلہ پوچھا؟ اللہ کا بھلا کسی بزرگ سے. کہا کہ اس میں اعظم کیا ہے؟ تو بزرگ نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحي القیوم ہو سکتا ہے. آمن الرسول بھی ہو سکتا ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القیوم بھی ہو سکتا ہے. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل یہ بھی ہو سکتا ہے. ربنا انا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آن آمنوا بربكم فآمنا ربنا یہ بھی ہو سکتا ہے. يوم يتبعون الداعي إلى وجل وخشية الأصوات للرحمن یہ بھی ہو سکتا ہے. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس خاتون نے کہا کھٹی آئیں کھیر ساں ہو جمالو، کھٹی آئیں کھیر ساں ہو جمالو ہو جمالو. سمجھے؟ اس نے کہا کہ تو مجھ سے بڑا جاہل ہے، میں تو اس میں اعظم پوچھ رہی ہوں تو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کون سا علم ہے؟ علم تو وہ ہے کہ معلوم کو ممتاز کرے. بحیث لا یحتمل النقیص العلم صفت توجب تم. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ علم کون سا ہے؟ کوئی تو ہوگا نا. سمجھے؟ یہ علم نہیں ہے مولوی صاحب، ہے یہ ہے اصل عالم اللہ ہے مولانا. ہمارے علم کا حال یہ ہے کہ پہلے سبق کو بھی کوئی ہے نہ ہمارے بزرگ متعین کر سکے نہ ہم کر سکے. یہ ہمارا علم ہے مولوی صاحب. علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں. شکریہ. علماء حق کی آواز سعد نشریات.